دکھ بدن کا اس وقت کیا ہوتا ہے جب ہم شعور کی سطح پر جیتے ہیں اور اس سے اپنی شناخت کو بالکل قطع کر لیتے ہیں؟ دکھ بدن تخلیق ہوتا ہے غیر شعوری زندگی، ان کانشیس لائف جینے سے، جبکہ شعور کانشیسنس اسے خود میں ڈھال لیتا ہے۔ مطلب اس کی آگے وضاحت کرنے سے پہلے اگر میں اس کو کہوں نا، اس پر کچھ میں یہ کہوں گا کہ اندھیرے کا اس وقت کیا ہوتا ہے جب آپ لائٹ جلا لیتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اگر آپ کانشیسلی جیتے ہیں نا تو اس وقت دکھ بدن کے اندھیرے کے ساتھ یہی کام کرتا ہے۔ دکھ بدن تخلیق ہوتا ہے غیر شعوری زندگی، ان کانشیس لائف جینے سے، جبکہ شعور کانشیسنس اسے خود میں ڈھال لیتا ہے۔ مطلب کہ جیسے ہی آپ شعوری سطح پر لمحے موجود میں جینا شروع کرتے ہیں تو پین باڈی جو لاشعور کی ڈومین میں تھی وہ شعور کی ڈومین میں آ جاتی ہے۔ شعور کی ڈومین میں آ کر یہ خود شعور بن جاتی ہے۔ سینٹ پال نے اسی اصول کو بہت ہی خوبصورت لفظوں میں کہا تھا: ہر چیز جو نظر آتی ہے وہ تب نظر آتی ہے جب وہ روشنی کے سامنے آتی ہے، اور جو بھی چیز روشنی کے سامنے آتی ہے وہ خود روشنی بن جاتی ہے۔ مطلب وہی مثال نا جو ہم نے شروع میں دی کہ ہم نے لائٹ جلائی، کمرے میں اندھیرا تھا تو اندھیرا کدھر گیا؟ روشنی میں ڈھل گیا۔ ہاں۔ وہی جگہ روشنی بن گئی نا جہاں اندھیرا تھا۔ جس طرح آپ اندھیرے سے نہیں لڑ سکتے، ٹھیک اسی طرح آپ دکھ بدن سے بھی نہیں لڑ سکتے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو اس صورت میں اندرونی طور پر آپ کنفلکٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ آپ کے اندر ایک خلفشار پیدا ہوگا جو مزید درد، مزید پین کو تخلیق کرے گا۔ پین باڈی ایک ایسا بھوت ہے جس کی طاقت صرف اس کے نادیدہ ہونے میں ہے۔ جسم کو لگنے والی چوٹیں نظر آتی ہیں، اس لیے ان کا علاج بھی ہو جاتا ہے، مگر پین باڈی کی چوٹیں نظر نہیں آتی، اس لیے ان کا علاج بھی نہیں ہے۔ اس کا علاج بس ایک ہے کہ اس نادیدہ بھوت کو دیدہ بنا دیا جائے، اس نہ نظر آنے والی چیز کو نظر آنے والی چیز بنا دیا جائے۔ پین باڈی کو صرف دیکھ لینا کافی ہے۔ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے بطور لمحے موجود کے قبول کر رہے ہیں، بطور لمحے موجود کے، بطور اس وقت درپیش سچویشن کے۔ دکھ بدن کے کام کرنے کا طریقہ بڑا سادہ ہے کیونکہ یہ فزیکل نہیں ہے، اس لیے کوئی ایسا میکینزم بھی نہیں جو اس دکھ بدن کی توانائی کی ضرورتیں پوری کر سکے۔ دکھ بدن ہمیشہ باروڈ انرجی، ادھار کی توانائی پر زندہ رہتا ہے، اس توانائی پر جو حیات کی اجتماعی توانائی کے کل انرجی فیلڈ سے الگ ہو جاتی ہے اور عارضی طور پر مائنڈ آئیڈینٹیفیکیشن کے غیر فطری عمل کے ذریعے خود مختار ہو جاتی ہے۔ اس کو ذرا واضح کر دیتے ہیں۔ آپ ایک انرجی کا کیپسول ہو، ٹھیک ہے، یہ ریئل باڈی ہے، اسے ریئل انرجی چاہیے، دل کو دھڑکنے کے لیے، جگر کو کام کرنے کے لیے، آپ کو کسی بھی قسم کی موومنٹ کے لیے ریئل انرجی درکار ہے نا۔ لیکن مینٹل ایکشنز کے لیے جو آپ کا ماضی آپ کے اندر سٹور ہے، انہیں چلانے کے لیے کوئی انرجی نہیں چاہیے، فزیکل انرجی کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن جب وہ چلتے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے، مطلب جب آپ دکھی ہوں تو تھکے ہوئے فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو، جب نفرت میں ہوتے ہیں سر درد اور ہزار قسم کے ایکشنز آپ کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں، یہ پین باڈی ایکٹیو ہے، مطلب وہ انرجی لے رہی ہے نا، تبھی اپنا اظہار کر پا رہی ہے۔ یہ انرجی وہ کہاں سے لیتی ہے؟ وہ جو انرجی ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اس سے لمحے موجود میں فوکس رکھ کر پورے کا پورا استعمال نہیں کر رہے، بچ رہی ہے جو، مطلب جتنا آپ اس پل سے غیر حاضر اتنا یہ انرجی زیادہ بچے گی، اور جتنی یہ زیادہ انرجی بچے گی اتنا پین باڈی سے استعمال کرے گا۔ اگر آپ الرٹ ہیں، پریزنٹ ہیں، تو آپ پورے کی پوری انرجی جو اس پل میں آپ کے لیے نیچر کی طرف سے دستیاب ہے اسے یوٹیلائز کریں گے۔ اگر آپ اسے یوٹیلائز نہیں کر پا رہے، پین باڈی ایکٹیو ہے، ماضی اور فیوچر میں ہے، تو آپ کی انرجی بچ رہی ہے، وہی بچ رہی انرجی استعمال کرے گا پین باڈی، نادیدہ دکھ بنائے گا۔ یا اس کو یوں سمجھ لیں کہ آپ نے سارا دن کام کیا اور اتنی شدت محنت کا کام تھا کہ آپ کے پاس بیسیکلی سوچنے کے لیے بھی ٹائم نہیں تھا۔ کبھی کبھی آپ کام کرتے ہیں ڈوب جاتے ہیں، پریزنٹ لمحے میں اتنا آ جاتے ہیں کہ کام کے علاوہ کچھ اور بچ ہی نہیں جاتا۔ تو اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ ساری کی ساری انرجی جو ہے نا اس پل پہ کھپ رہی ہے، بچ نہیں رہی۔ جب وہ انرجی بچ جاتی ہے نا اس پل سے تو وہ یوز کرتا ہے پین باڈی۔ اس کو اس پیرے میں نا اس نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے۔ دکھ بدن کے کام کرنے کا طریقہ سادہ سا ہے کیونکہ یہ فزیکل نہیں، اس لیے کوئی ایسا میکینزم بھی نہیں جو اس دکھ بدن کی توانائی کی ضرورتیں پوری کر سکے۔
دکھ بدن ہمیشہ ادھار کی توانائی پر زندہ رہتا ہے، اس توانائی پر جو حیات کی اجتماعی توانائی کے کل انرجی فیلڈ سے الگ ہو جاتی ہے اور عارضی طور پر مائنڈ آئیڈینٹیفیکیشن کے غیر فطری عمل کے ذریعے خود مختار ہو جاتی ہے۔ یہ خود کو خود ہی فعال کر لیتی ہے اور حیات مخالف یعنی اینٹی لائف طاقت بن جاتی ہے، جیسے کوئی ایسا جانور جو اپنی ہی دم کو کھانے پر اتر آئے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری تہذیب جو ہم نے ہی تخلیق کی کیسے اینٹی لائف حیات کش ہوتی جا رہی ہے، مگر خود یہ حیات کش انرجی بھی اصل میں لائف انرجی ہی ہے، یعنی پین باڈی جس انرجی کے دم پر زندہ ہے وہ کہیں اور سے نہیں آ رہی بلکہ ہماری قوت حیات ہی سے ادھار لی گئی ہے۔ جب آپ شعور کی سطح پر جینا شروع کرتے ہیں اور خود کو دماغ سے ڈس آئیڈینٹیفائی علیحدہ کر لیتے ہیں اور اپنے دماغ کے نگران اور واچر بن جاتے ہیں، تو اس کے بعد بھی کچھ عرصے تک دکھ بدن زندہ اور فعال رہتا ہے، یعنی یہ درندہ زخمی تو ہو جاتا ہے مگر ابھی مرا نہیں ہے۔ یہ چالیں چلتا رہتا ہے تاکہ ایک بار پھر آپ خود کو اپنے دماغ سے نتھی کر لیں اور خود کو خود کا دماغ سمجھنا شروع کر دیں۔ اگرچہ اب دکھ بدن سے اسے مزید طاقت نہیں مل پاتی مگر ایک مخصوص مومنٹم بہرحال ہوتا ہے جو کچھ دیر تک ایکٹیو رہتا ہے، بالکل گھومتے پہیے کی طرح کہ اسے دھکا دینا چھوڑ بھی دیں تو بھی وہ کچھ دیر تک گھومتا رہتا ہے۔ شعوری زندگی کی طرف یہ پہلا قدم ہے۔ اس کی ابتدائی سٹیج میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ جسمانی تکالیف کا سامنا کرنا پڑے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کا جسم دکھتا محسوس ہو، جسم کے مختلف حصوں میں درد ہو، مگر یہ جسمانی درد زیادہ دیر تک نہیں رہتا۔ آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ حالت شعور میں کانشیس رہنا ہے، یعنی لمحہ موجود میں الرٹ رہنا ہے، اپنی باطنی دنیا کی حفاظت کے لیے ہمدم ہوشیار اور چوکس رہنا ہے۔ آپ لمحہ موجود میں اس حد تک حاضر باش رہیں کہ دکھ بدن کو براہ راست دیکھ سکیں اور اس کی انرجی کو براہ راست محسوس کر سکیں، کیونکہ یہ اپنی بقا کے لیے کوشش ضرور کرے گا۔ کوئی غصہ، کوئی مایوسی، زندگی سے اکتاہٹ، بوریت، کوئی بھی منفی سوچ یا منفی جذبہ جب آپ میں پیدا ہو، آپ اس کو دیکھنے والے بن جائیں جیسے کوئی دوسرا شخص دیکھ رہا ہو۔ خود کو اس سے الگ کر کے دیکھیں گے تو اس کے بعد پین باڈی کو آپ کے دماغ پر قائم قبضے سے دستبردار ہونے کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہوگا۔ جس وقت آپ کی سوچیں دکھ بدن کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہیں، اسی وقت آپ اس سے نتھی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اپنی شناخت جوڑتے ہیں، اور جتنی بھی سوچیں اس عالم میں پیدا ہوتی ہیں وہ اس دکھ بدن کو قوی بناتی ہیں، طاقت دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ غصے میں ہیں تو کسی دوست کا ایسا فکرہ بھی آپ کو مشتعل کر دے گا جو عام حالات میں معمولی سا ایک فکرہ تھا۔ پین باڈی کی گہری اور بنیادی چال بس یہی ہے کہ یہ تھاٹس کو اپنے ساتھ ایک کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے دکھ بدن کا غالب عنصر غصہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر وقت غصیلی سوچیں سوچنے والا شخص ہے۔ ایسا شخص ہمیشہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ فلاں نے اس کے ساتھ کیا کیا یا کسی کے ساتھ اس نے کیا کیا۔ یہ دونوں ہی حالتیں غصیلے شخص کی حالتیں ہیں۔ پہلی حالت میں وہ دوسرے پر غصہ نکالے گا اور دوسری صورت میں وہ خود پر غصہ نکالے گا۔ شدید غصے کی حالت میں انسان کا اپنے شعور کے ساتھ رابطہ ٹوٹ جاتا ہے اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ دکھ بدن خود وہ شخص بن جاتا ہے۔ اب یہ دکھ بدن کوئی دماغی سراب نہیں رہتا بلکہ خود اس شخص کی شخصیت بن جاتا ہے۔ غصے کے حوالے سے ایک بات یہاں میں بتاتا چلوں کہ جہاں بھی کہیں غصہ ہوگا وہاں درد، پین، غم اس کے پیچھے ضرور ہوگا۔ جب بھی کبھی آپ مایوس ہوں، انتہائی مایوس، ذہن منفی سوچوں سے بھرا ہو، آپ کے دماغ میں ایسے خیالات آ رہے ہوں کہ زندگی دکھ کے سوا کیا ہے، زندگی تو بس غم ہی غم ہے، تو اس وقت آپ بہت غیر محفوظ ولنریبل ہوتے ہیں اور ایسے وقت میں دکھ بدن حملہ کرتا ہے۔ تب آپ کے پاس دفاع کے لیے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ آپ خود کو پین باڈی کے ساتھ ایک کر چکے ہوتے ہیں۔ جب آپ اور پین باڈی ایک ہو چکی ہوگی تو آپ حملے کا دفاع کیسے کرو گے؟ اس وقت آپ مکمل طور پر لاشعور ہو جاتے ہو۔ یہاں لاشعور کی بھی میں وضاحت کرتا جاؤں کہ لاشعور جن معنوں میں استعمال کرتا ہوں اس سے مراد ہے کہ کسی دماغی یا جذباتی پیٹرن کے ساتھ اپنی شناخت کو نتھی کر لینا۔ اس عالم میں وہ سیلف، وہ خودی جو دماغی افعال کی نگران ہے، وہ غائب ہو جاتی ہے، شعور کی سطح صفر ہو جاتی ہے۔ اصولی طور پر اس وقت آپ بے ہوش ہوتے ہیں، انکانشیس، کیونکہ اب آپ کا شعور نہیں، لاشعور آپ کو کنٹرول کر رہا ہے۔
معاملات پر اور آپ کے ایکشنز پر آپ کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ دیکھتے نہیں انسان کو جب غصہ آتا ہے تو وہ اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کر کے تھوڑی بول رہا ہوتا ہے، کوئی طاقت خود مختار انداز سے اپنے آپ ایکٹیو ہو جاتی ہے، یہ اس کو ایکسپلین کر رہا ہے۔ اصولی طور پر آپ اس وقت بے ہوش ہیں، انکانشیس، کیونکہ اب آپ کا شعور نہیں، لاشعور آپ کو کنٹرول کر رہا ہے۔ معاملات پر اور آپ کے ایکشنز پر اب آپ کا کوئی اختیار باقی نہیں رہا۔ دیکھتے نہیں کہ جب آپ غصے میں آتے ہیں تو کیسی کیسی حرکتیں کر دیتے ہیں جن کو کرنے کے بارے میں عام زندگی میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب آپ شعور کی سطح پر جینا شروع کرتے ہیں، مسلسل شعوری توجہ دیتے ہیں اپنے ہر ایکشن کو، اپنے ہر تھاٹ کو، اپنے ہر جذبے کو، اپنے رسپانسز کو، ریئیکشنز کو، تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ دکھ بدن اور فکری عمل یعنی سوچوں یا تھاٹس کے درمیان موجود لنک ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ جو ایک دوسرے کو تقویت دے رہے تھے اب وہ ایک دوسرے کو طاقت نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پر کسی وقت آپ غصے میں ہیں اور اچانک ہی یہ سوچ کر دیکھیں کہ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے، میں کیوں گالیاں دے رہا ہوں، یا کیوں کسی کو پیٹ رہا ہوں، یا کیوں چیزیں توڑ رہا ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ فوراً اس حالت سے باہر نکل آئیں گے۔ جو ہی ایموشنز اور تھاٹس کے درمیان یہ لنک ٹوٹتا ہے تو اس وقت بڑی اندرونی تبدیلی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ جب آپ شعور کو لمحہ موجود پر مرتکز کرتے ہیں تو دکھ بدن کے دکھ آپ کے شعلہ شعور کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ شعور کی شمع اور بھی زیادہ منور ہو جاتی ہے۔ الکیمی کا فن ماضی میں بہت معروف رہا ہے۔ اس میں دھاتوں کو سونے میں بدلنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اس دور میں صرف الکیمسٹ ہی اس اصطلاح کو استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ صوفی اور روحانی گرو بھی اس اصطلاح کا استعمال کیا کرتے تھے، جس کی تشریح وہ کچھ اس طرح کرتے تھے: الکیمی کے ذریعے جیسے عام دھاتوں کو سونے میں ڈھال دیا جاتا ہے، اسی طرح درد کو بھی شعور میں ڈھال کر انسان خود کو سونا بنا سکتا ہے۔ یہ وہ حالت ہوتی ہے کہ جس میں اندرونی انتشار، باطنی درزیں بھر جاتی ہیں اور آپ ایک بار پھر کل بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا کام صرف یہ رہ جاتا ہے کہ مزید دکھ تخلیق نہ کریں۔ مجھے اجازت دیں کہ میں اس پورے عمل کا ایک خلاصہ پیش کر سکوں۔ پہلے تو دکھ بدن کی موجودگی کو جانیے، اس کی موجودگی کو قبول کیجیے، مگر یہ یاد رہے اس کے بارے میں سوچنا نہیں ہے، محسوس کرنا ہے۔ محسوسات کو خیالات میں نہیں ڈھلنے دینا ہے۔ اسے جج نہ کریں، کوئی رائے نہ دیں، نہ اس کا تجزیہ کریں، اپنے لیے اس سے کوئی شناخت اخذ نہ کریں، خود کو خود سمجھیں، دکھ بدن نہ سمجھیں۔ موجود رہیں، حاضر باش اور الرٹ، اور اپنے اندر ہو رہے ہر عمل کا مشاہدہ کریں۔ آبزرور رہیں، آگاہ رہیں، صرف جذباتی تکلیف سے ہی نہیں بلکہ اس سے بھی جو یہ مشاہدہ کر رہا ہے۔ خاموش ناظر، سائلنٹ واچر، اسی کا نام ہے موجودہ لمحے کی طاقت، پاور آف ناؤ، آپ کی اپنی شعوری حاضر باشی کی طاقت۔ اس کے بعد دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے۔ اکثر عورتوں میں دکھ بدن ان کے مخصوص ایام کے شروع میں بیدار ہوتا ہے۔ آگے چل کر میں اس کی بھی وضاحت کروں گا اور وجوہات پر بھی تفصیل سے بات کی جائے گی۔ اس وقت بس اتنا کہوں گا کہ اگر آپ ہوشیار باش اور حاضر باش رہنے کے قابل ہو جاتی ہیں اور اپنے اندرونی احساسات کو دیکھ پاتی ہیں اور ان احساسات کو خود پر غالب نہیں آنے دیتی تو یہ پینفل وقت آپ کے لیے سب سے بڑی روحانی مشق کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے ماضی کے تمام دکھ بھی بدل جائیں۔ انا کا خود کو دکھ بدن سمجھنا۔ ابھی جس پروسیس کی میں نے بات کی ہے وہ بہت سادہ نظر آنے کے باوجود بہت زیادہ طاقتور ہے۔ یہ عمل اتنا سادہ ہے کہ ایک بچے تک کو سکھایا جا سکتا ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ ضرور ایک دن آئے گا جب بچوں کو اسکول میں یہ سکھایا جائے گا۔ ایک بار جب آپ نے اپنے اندر واقع ہو رہی تبدیلی کو بطور ناظر، بطور آبزرور حاضر باش رہتے ہوئے دیکھنے کا فن سیکھ لیا اور آپ نے اسے سمجھ لیا خود تجربہ کر کے، تو آپ کے ہاتھ میں کائنات کی طاقتور ترین انقلابی طاقت آ گئی۔ اس بات سے انکار نہیں کہ اس عمل میں آپ کو درد سے لا تعلق کرنے کے حوالے سے شدید اندرونی مزاحمت کا سامنا ہوگا۔ یہ ہونا اس وقت زیادہ یقینی ہے کہ جب آپ کی زندگی کا اکثر حصہ جذباتی دکھ بدن کو اپنا آپ سمجھتے گزرا ہو اور مکمل یا احساس خودی کا بڑا حصہ اسی سے جڑا ہوا ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اپنے دکھ بدن سے آپ نے اپنا ایک افسردہ سیلف تراشا ہوا ہے اور مان ہی لیا ہے کہ دماغ کا گھڑا ہوا یہ افسانہ، یہ فکشن آپ ہیں۔
اس صورت میں آپ اپنی شناخت کھونے کا لاشعوری خوف، کسی بھی قسم کی ڈس آئیڈینٹیفیکیشن کی شدید مزاحمت کریں گے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ آپ دکھ کے ساتھ تو رہنا چن لو گے، مگر نامعلوم کی طرف یہ جست نہیں لگاؤ گے جس میں جانے پہچانے افسردہ سیلف کو کھو دینے کا کوئی خطرہ ہو۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے تو اپنے اندر اس مزاحمت کا مشاہدہ کیجیے۔ درد سے آپ کی یہ دل بستگی، اس کو دیکھیں، ہوشیار رہیں۔ افسردہ رہنے سے جو آپ کو ایک خاص قسم کا حظ ملتا ہے اسے سمجھیں، بلکہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ اس کے بارے میں بولنے اور سوچنے پر آپ کیوں مجبور ہیں، اس کا مشاہدہ کریں۔ مزاحمت خود بخود ختم ہو جائے گی اگر آپ اسے شعور کی سطح پر محسوس کریں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی توجہ دکھ بدن کی طرف لے جائیں، بطور شاہد حاضر رہیں اور تبدیلی کے عمل کو نقطۂ آغاز فراہم کریں۔ یہ کام آپ خود کر سکتے ہیں، کوئی اور انسان آپ کے لیے یہ نہیں کر سکتا۔ لیکن خوش قسمتی سے اگر آپ کو کوئی ایسا شخص مل جاتا ہے جو شدت سے حالت شعور میں موجود ہے، جسے حضوری کا کیف نصیب ہے، اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کی حالت حضوری میں ساتھ ملتے ہیں تو یہ آپ کے لیے مددگار ہو سکتا ہے اور چیزیں زیادہ تیزی کے ساتھ ہو سکتی ہیں۔ اس طریقے سے خود آپ کا نور جلدی جلدی توانا ہونا شروع ہو جائے گا، جیسے لکڑی کا کوئی ٹکڑا جو ابھی آگ میں ڈالا گیا، اسے اگر ایسی لکڑی کا ساتھ نصیب ہو جائے جو پہلے ہی شدت سے جل رہی ہے تو دونوں کو ساتھ رکھنے کے بعد الگ بھی کر دیں تو پہلا لکڑی کا ٹکڑا بھی شدت سے جلنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ بہرحال آگ تو ایک ہی ہے۔ روحانی گرو کا ایک ہی بس کام ہے، ایسی آگ ہو جانا۔ کچھ تھراپسٹ بھی اس کام کو بخوبی سر انجام دے سکتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ دماغ کی سطح سے اوپر اٹھ چکے ہوں اور شدید شعوری حضوری کی حالت میں ہوں جب آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔